رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھی، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے۔ سنی شیعہ جو بھی قرآن مجید کو مانتا ہوگا نا، وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ رسول کا ساتھ دینے والے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ جو رسول کے ساتھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ساتھی کن کو مان رہے ہیں، یہاں اصل میں بات ہے۔ اور اسی وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، صحابیت کی ڈیفینیشن کو نہ سمجھنا۔ صحابی کون ہے؟ ہمارے ہاں ہم نے صحابی کی تعریف کو بہت عموم قرار دے دیا، بہت عام کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ جس وجہ سے ہمارے محدثین نے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اگر آج بخاری رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو وہ ان مولویوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کہ جتنا انہوں نے عام کر دیا اس لفظ کو، بخاری بھی مان جاتے کہ نہیں بھائی، آج کے زمانے میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے قرآن مجید کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو انہوں نے بالکل ہی عقل و شعور، غور و فکر سے قوم کو بالکل دور کرنا چاہا ہے، بالکل دور کر رہے ہیں۔ مثلا صحابیت کے معنی کو اتنا عام کر دیتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال لگتا ہوں، رئیس المنافقین ہے مدینہ کے اندر، اور اس بات کو سبھی کہتے ہیں چاہے اس کو کوئی بھی فرقہ ہو کہ مدینہ میں عبداللہ ابن ابی یہ وہ شخص ہے، ان کے بیٹا جو تھا عبداللہ وہ مومن تھا، لیکن خود جو یہ باپ ہے عبداللہ ابن ابی بن ابی سلول، یہ منافق تھا، رئیس المنافقین، یہ بڑا منافق ہے، یہ سازشیں کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، دوسری جو اقوام ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں، سوسائٹی کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ ہر لمحہ یہ ایسا کوئی لمحہ نہیں جانے دیتا کہ جس میں مسلمانوں کو شکست اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ایک موقع پر اس نے شرارت پیدا کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزری اس کی شرارت۔ تو ایسے موقع پر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، ورنہ تو لوگ یہ بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی اصحاب کو قتل کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو۔ اس لیے جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کو کہیں گے بھائی تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے، کیونکہ اس زمانے میں بھی تو پروپیگنڈا چلتا تھا نا، اگر تم نے کلمہ پڑھ لی تو دیکھو وہ جو ایک مسلمان کی حالت ہوئی تھی نا کہ اپنے ہی بندے کو یہ لوگ مارتے ہیں، تم نے کلمہ پڑھ لی تو تمہیں بھی یہ مار دیں گے، چند دنوں بعد مار دیں گے، کوئی بھی جھوٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے رسالت مآب نے حضرت عمر کو منع کی اور کہا کہ نہیں، یہ اصحاب تو ہیں، ہمارے اصحاب میں شامل ہیں، اصحاب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہمارے ہاں لوگ اس لفظ کو عام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ آپ کا صحابی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح بخاری کی اس روایت کی روح سے آپ عبداللہ ابن ابی پر اس لفظ کا اطلاق کریں اور کہیں کہ وہ بھی صحابی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر عجیب ہے، یہاں پر آ کر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ منافقین کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیں یہ تقسیم کون کر رہا ہے کہ یہ بندہ منافقین میں ہے، یہ صحابہ میں نہیں ہے؟ یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ رسول نے تو یہ تقسیم نہیں کی نا، رسالت مآب نے تو فرمایا یہ اصحاب میں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب یعنی یہ لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ ان میں 12 منافق ہیں، یعنی صحبت نفاق کے منافی نہیں ہے، یعنی ایک شخص منافق ہو کر وہ صحبت میں شامل ہو سکتا ہے، اصحاب میں رسول اللہ نے اس کو رکھا۔ تو اب یہ دو روایتیں یعنی بخاری اور مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو اتنا عموم دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور اتنا عموم دے کر پھر ہم بہت سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور کیٹیگریز نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہم منافقین کو کیوں اس میں شامل نہیں کرتے جبکہ رسول اللہ نے ان پر یہ لفظ استعمال کیا ہے؟
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں مختلف وجوہات کی وجہ سے جو اموی اور عباسی دور ہے اس میں ہوا یہ کہ جب ان کے پاس اقتدار آیا تو چونکہ مروان اور اس کے قبیل کے لوگ یہ تو طلقاء میں سے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے اس ڈیفینیشن کو عام کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے مرتبے میں شامل کرنا چاہا، خلفاء ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یا ان کے فضائل میں شامل ہونے کے لیے اس لفظ کو عمومیت دے دی۔ کوشش یہ کی کہ ایسے محدثین اور فقہاء کے ذریعے سے اس لفظ کو عام کر دیا جائے، اس لفظ کو عام کر دیا جائے، اور وہ اتنا عام ہو گیا کہ رسول اللہ نے جو کیٹیگریز کی تھیں، تقسیمات کی تھیں، وہ لوگوں کے ذہنوں سے الگ ہو گئی، حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر رسول اللہ نے خود ان تقسیمات کو اپنایا اور ہمارے علماء نے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا استعمال کرتی تھی، ان اصطلاحات کو، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انصار صحابہ کرام، انس بن مالک، عمار بن یاسر اور دیگر حضرات، وہ ان اصطلاحات کا استعمال کر کے وہ پہچان کرواتے تھے کہ یہ صحابی ہے، یہ مہاجر صحابی ہے، یہ انصاری صحابی، حتیٰ کہ اس بنا کے اوپر ان کا وظیفہ بھی لگتا تھا، یہ بیت الرضوان کا ہے، اس نے بدر میں شرکت کی۔ سب سے جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں، حبشہ ہجرت کرنے والے اور مدینہ ہجرت کرنے والے، پھر جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی ہے، بدر میں، احد میں شرکت کرنے والے، خندق میں شریک ہونے والے، اور اس کے ساتھ دوسرے مقامات، کیونکہ یہ مشکل اوقات تھے۔ تو اس بنا کے اوپر وہاں تقسیمات موجود ہے اسلامی تاریخ میں۔ پہلے تو قرآن مجید میں رسول کے زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے درمیان میں ایک فرق قرآن مجید کر رہا ہے، اور یہ فطری فرق ہے، یعنی ان کے انسان ہونے میں فرق نہیں کر رہا، ان کے مراتب اور درجات میں فرق کر رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ کہیں ڈسکرمنیشن، یعنی یہ مراد ہے کہ ان کو زیادہ پروٹوکول اس اعتبار سے مل رہا ہے کہ ان کے انسان ہونے میں نہیں، انسان ہونے میں نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں اسلام کے لیے، تو اس میں یہ بالکل فطری طور پر تقسیمات قرآن نے کی ہے۔ تو پہلی جو تقسیم ہے قرآن مجید اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس نے یہ مہاجرین میں سے ہے، اور سورہ توبہ 9 کی 100 میں اس میں بنیادی طور پر بیان کیا گیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اس آیت کو پڑھ کر اکثر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، سارے برابر ہیں، اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے، اور جب سے پھر میں نے الحمدللہ ان کو سمجھانا شروع کیا ہے اور ان مولویوں کو ایک ایک کر کے میں نے قرآن کا یہ ترجمہ بتانا شروع کیا، یہ کہتے نہیں ہے کہ ہم درس سے ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ، لیکن یہ آپ ان کی گفتگو دیکھیں، اس میں فرق ابھی آپ کو نظر آتا ہوگا ان مولویوں کی۔ جب سے ان کے سامنے الحمدللہ عز وجل، مجھے یہ بار بار اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، نہیں کہتا نا جو شخص، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی، لوگوں کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اچھا ہمارے ہاں لوگ حافظہ بھی بہت کمزور ہے۔ تو میں اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے آدھا قسم کا علم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور ڈروپ چاڑتے تھے، آپ کو ان کی تقریروں میں واضح فرق دکھائی دیتا ہوگا۔ پہلے یہ سورۃ الحدید کی جو آیت ہے، آیت الحسنہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں پر ایمان کا لفظ ڈالتے تھے۔ اب یہ جب سے میں نے بتایا کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے اور یہ پہلے ہی لوگوں کو شامل ہے، تو تب سے یہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر ایسا بھی ہو تب بھی سب سے اللہ راضی ہے۔ تو بہرحال دوستو، بہت ساری چیزیں، مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے ہمارے سامنے، یہ پہلے جو تحریفات کی کوشش کرتا تھا، اس میں اب یہ اپنے نوجوانوں کو بتانے لگا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر فلاں فلاں بھی شامل ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی جو آیت ہے، سورہ توبہ 9 کی 100، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلوں میں آگے بڑھنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے مدد کی ہے، والذین اتبعوہم
بے احسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے انعام بھی بیان ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا قرآن نے کیٹیگری بناتے وقت میں کہ مہاجرین جس نے ہجرت کی ہو، نہیں، یا جس نے نصرت کی ہو، مدینہ کے اندر مسلمانوں کو پناہ دی ہو، نہیں، بلکہ کہا کہ جو ان میں اول ہیں ان میں بھی جو پہل کرنے والے ہیں۔ اندازہ کریں قرآن انسانوں میں کس درجے پر رسول کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ایمان کے حوالے سے ان میں تقسیمات بیان کرتا ہے، اتنی دقیق قسم کی، اتنی جسے کہنا چاہیے کہ تفصیلی تقسیم آپ نے کسی انسانی شعبہ میں بھی نہیں دیکھی ہو کہ جو انسان خود کرتے ہوں، جس حد تک صحابہ میں خود قرآن مجید کر رہا ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ جو پہلے اسلام قبول کیے یا جو مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت کی یا جنہوں نے نصرت کی، قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن نے کہا کہ والسابقون الاولون، جو پہلے آ گئے، فرسٹ آ گئے، پہلے ایک تقسیم کی ہے قرآن نے، ایک گروپ بنایا ہے قرآن مجید نے۔ پہلے کون آیا ہے؟ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج 9 بجے آپ نے میرے لیکچر میں پہنچ جانا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی 9 بجتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ہماری کلاس کے اندر 20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 20 افراد پہنچ گئے۔ اب میں نے کہا تھا کہ 9 بجے پہنچ جائیں، 9 بجے پہنچ گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ 9:05 پہ شروع ہو جاتا ہے، 9:10 پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 9 بجے 20 افراد پہنچ گئے۔ اب اس میں یہ ہے، میں کہوں کہ بھائی ماشاءاللہ یہ پہلے آنے والی، یہ ایک پہلی جماعت ہو گئی۔ دوسری جماعت وہ ہو گئی کہ 9:10 پہ آئے، اس کے پھر آپ 20 افراد کی جماعت بنا لیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو لیکچر شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد آئے، 9:30 پر آ گئے، وہ 10-20 بندے وہ ہیں۔ آپ اس طرح جماعتیں بنا لیں۔ قرآن نے یہ تقسیم بھی نہیں رکھی کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے، رسول اللہ نے اعلان کیا اور پہلے دن اسلام قبول کر لیا۔ قرآن نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ والسابقون الاولون۔ آپ یہ آیت دیکھیے گا، اس آیت کا کیا کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا یہ معجزہ، آپ کو فصاحت و بلاغت سمجھ میں آئے گی کہ کس درجے پر قرآن مجید کی فصاحت، قرآن مجید کی بلاغت۔ والسابقون الاولون، السابقون، آگے بڑھنے والے، تیزی کے ساتھ، فاستبقوا الخیرات، سبقت جسے کہتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یار اس نے پہل کر لی ہے، سبقت کر لی ہے۔ الاولون، فرسٹ، الاول یعنی پہلوں میں سے پہلے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ جنہوں نے سبقت کی ہے، دوڑ کے جانے والے ہیں، صرف پہلے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، یہ قرآن کے سامنے نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ان پہلوں میں بھی جو پہلے لوگ آئے ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں کہ ابھی کچھ لوگ اور آئے بھی نہیں ہیں، پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا 9 بجے آپ نے کلاس میں پہنچنا ہے، باہر کے لوگ تو 9 بجے پہنچ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ بھائی ہم 9 بجے فکس پہنچ گئے تو لہٰذا پہلی کیٹیگری میں آ گئے۔ کچھ لوگ پہلے سے گھر میں موجود ہیں، کچھ لوگ پہلے سے گھر میں موجود ہیں، یہ سبقت کرنے والے ہیں کہ جب رسول نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کام کے اندر میرا شریک ہو اس دین کے معاملے میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کی مدد کرنے والے ہیں، جو پہلے سے وہاں موجود ہیں، جنہوں نے اس کا سٹرکچر بنانے میں آپ کی مدد کی ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک کلاس اناؤنس کرتا ہوں تو میں یہاں بیٹھا ہوں، لازمی بات ہے اس کام کے اندر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، کسی نے میرے سامنے یہ پانی رکھا ہے، کسی نے میرے سامنے یہ کتابیں رکھی ہیں، کسی نے میرے سامنے یہ موبائل رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ والسابقون الاولون، یہ اپنی رضا کے ساتھ انہوں نے سبقت کر لی ہے۔ تو اب باہر سے آنے والا شخص کہے گا بھائی 9 بجے تو میں فکس پہنچ گیا تھا، تو یہ کیا کہے گا؟ میں تو 10 منٹ پہلے سے موجود ہوں یہاں پہ۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث تو صحیح ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ بھائی ابھی تو مقابلے کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا، تو آپ نے پہلے نماز کیسے پڑھ لی؟ یہ بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین ہیں اور جنہوں نے جو انصار میں سے، مہاجرین دیکھیں، مہاجرین جو ہیں
یہ دو طرح کے ہیں. ہجرت حبشہ 5 نبوی کے بعد ہوئی ہے، اور جو حبشہ کی جانب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے مکہ میں، اور ہجرت مدینہ میں جو ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی ہے 13 نبوی میں، اس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ذوالہجرتین ہیں، جنہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف مدینہ ہجرت کی اور حبشہ ہجرت نہیں کی ہے. بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ مہاجرین ان کو کہتا ہے کہ جنہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی ہے اور مدینہ بھی ہجرت کی ہے، مدینہ بھی ہجرت کرتی ہو یا صرف مدینہ ہجرت کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ مہاجرین لوگ ہیں، اور ان کو حبشہ میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو انہوں نے رسول کو یہ بتایا کہ ہم نے کیوں ہجرت نہیں کی ہے. یا تو رسول اللہ نے خود روک لیا، اور یا یہ ہے کہ وہ کسی اور سبب سے حبشہ کی جانب ہجرت نہیں کی انہوں نے، لیکن وہ سبب انہیں رسول اللہ کو بتانا ضروری ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر لیں، ہم نہیں کر رہے تو کیا بچائے. کیونکہ رسول اللہ وہاں پر مطاع مطلق کی حیثیت میں وہاں پر موجود ہیں کہ آپ کی فرما برداری کرنی ہے. آپ کے سامنے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کے فرمان کی خلاف ورزی کریں. تو اس لیے رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہجرت کرنی ہے، آپ کوئی شخص کیسے روک سکتا ہے؟ تو مہاجر جو قرآن کہتا ہے یہ صحابہ میں ایک کیٹیگری ہے. انصار اس کے برابر کی ہے، اس سے کم نہیں ہے، انصار اس کے برابر کی ہے. انصار کون لوگ ہیں؟ کیا مدینہ میں جو شخص بھی رسول کے زمانے میں پیدا ہو وہ انصاری ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ انصار وہ لوگ ہیں. اس میں اب دیکھیں نا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو ایک ایک کر کے باتوں کو سمجھنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بس جناب یہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے تو لہٰذا یہ انصاری ہے، یا آپ اس کو برابر قرار دے دیں شروع کے زمانے میں سعد بن عبادہ کے ساتھ یا سعد بن معاذ کے ساتھ. آپ نے قرآن مجید کی اصطلاحات کو، ان ٹرمینالوجیز کو، ان اصطلاحات کو نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے سب کو برابر کر دیا، اور صحابہ کرام کے جو اصل فضائل ہیں، جو صحابہ کرام کے ہیں، وہ ہم نے فراموش کر دیے. ان کے فضائل کے اوپر کتابیں تو لکھی، سیر الصحابہ، تراجم الصحابہ، یا فضائل الصحابہ کے عنوان سے، ماشاءاللہ، وہ بھی فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے. اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا کام کر رہا تھا کہ ایک مخصوص فرقے کی مخالفت، اور اس مخالفت کے اندر ہم نے کتابیں لکھی، اور کتابوں کے اندر اس میں جو ہم یہ گفتگو کرتے رہے ماشاءاللہ سے، وہ سارا اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ ہم نے ایک فرقہ جو ہے اس کو کافر ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہ ان صحابہ کو نہیں مان رہا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم صحابیت کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں نا، اور تو اس کی پوری تاریخ میں جانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ تاریخ میں نہیں جائیں گے اور آپ صرف یہی کہہ دیں گے کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر آپ السابقون الاولون، مہاجر، انصار، آپ ان میں فرق نہیں کر پائیں گے، اور ان کی قربانیوں کو پھر آپ فراموش کر دیں گے. ان کی قربانیوں کو، ان کے فضائل کا انکار ہو جائے گا.